ایک ایسا دوست جس نے نبی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، ایک ایسا عاشق جس نے ہر تکلیف خود برداشت کی مگر اپنے محبوب کو تکلیف نہ ہونے دی۔ کیا اب جانتے ہیں وہ کون تھے؟ آج سنیں گے حضرت ابو بکر صدیق کی وہ داستان جو ایمان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا ذکر آتے ہی دل ادب سے جھک جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ قریش کے معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کی سچائی، امانت اور نرم مزاجی کی وجہ سے آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ آپ نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھے بلکہ ایک بہترین انسان بھی تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور یہی سچائی بعد میں اسلام کی سب سے بڑی پہچان بن گئی۔ جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے انکار کیا۔ کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے مخالفت کی، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر یہ بات محمد نے کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو صدیق کہا گیا۔ حضرت ابو بکر کی محبت رسول عام محبت نہیں تھی، یہ عشق کی انتہا تھی۔ آپ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر نبی کو کوئی تکلیف ہوتی تو ابو بکر بے چین ہو جاتے۔ آپ اپنی جان، مال، عزت سب کچھ نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب کفار مکہ نے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، اور اس عظیم سفر کے لیے اللہ نے جس ساتھی کو منتخب کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یہ ان کے مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب دونوں غار ثور پہنچے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ ٹھہریں، پہلے میں اندر دیکھ لوں۔ آپ اندر گئے، ہر سوراخ کو بند کیا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک سوراخ رہ گیا تو حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سانپ نے ڈس لیا، لیکن آپ نے پاؤں نہ ہٹایا، صرف اس لیے کہ نبی کو تکلیف نہ ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن خاموش رہے۔ جب آنسو حضور کے چہرے پر گرے تو آپ جاگ گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ آپ نے عرض کیا، رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نبی نے لعاب لگایا اور فوراً زہر ختم ہو گیا۔ اسی دوران کفار مکہ غار تک پہنچ گئے، اتنے قریب کہ اگر نیچے دیکھتے تو دیکھ لیتے۔ صورتحال بہت نازک تھی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی نے فرمایا، لا تحزن، ان اللہ مانن، یعنی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً مدد فرمائی۔ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، دشمنوں نے دیکھا اور واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی ساری زندگی نبی پر قربان کر دی، اپنا مال دیا، اپنا وقت دیا، اپنی جان تک پیش کر دی۔ ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ نبی کریم نے فرمایا، سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے، اور فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ نبی کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے۔ انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے سنبھالا، مرتدین کے خلاف جنگ کی اور دین کو بچایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے سچی محبت کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اللہ پر یقین کیسے رکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان عطا فرما، ہمیں نبی کریم کی سچی محبت نصیب فرما، ہماری زندگی کو دین کے لیے قبول فرما، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز بیانات پسند ہیں تو ابھی ہمارا چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔